अलैहिस्सलाम से खातिम नबीयीन और खातिम नबीयीन से जुमला अलैहिस्सलाम चार जनासों चौदह करबला तीसरा करबला أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد إن الله وملائكته ويصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وتسلموا صلوا عليه وتسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بارك اللهم صل على محمد وعلى محمد. اگرچہ کہ یہ آیت ایک طویل تفسیر چاہتی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتنی اہم بات ہے کہ ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہے، کوئی نماز قبول نہیں ہے جب تک کہ صلوات محمد و آل محمد پہ نہ پڑھی جائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ذات ان اللہ رب العزت و ملائکتہ اور ملائکہ یصلون علی النبی ہمارے نبی کے اوپر صلوات بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو جو کوئی ایمان لے آئے. یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما. تم کو بھی چاہیے کہ ان کے اوپر صلوات بھیجو جو صلوات بھیجنے کا حق ہے. اور یہ نقطہ سمجھنے کا اور تسلیم کرو. تو اس میں آیت کے دو ٹکڑے بنائے ہیں اللہ سبحانہ نے، جس کے اوپر کسی لمبی بحث میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آج ہم سبھی کا دل بہت مغموم ہے. تو مختصر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ کہہ رہا ہے کہ وہ صلوات بھیجتا ہے، جبکہ اللہ کو کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کی مدح کرنے کی ضرورت نہیں. وہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ رب العزت ہے، اس سے افضل کوئی نہیں. تو اب یہ کیا وجہ ہے کہ وہ اگر کسی کے اوپر صلوات بھیجے تو نمبر ایک وہ کیوں صلوات بھیجے، اور وہ ہستی جو صلوات بھیج رہی ہے وہ اس کی کیا معرفت ہے.
رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رسول فرما رہے ہیں کہ یا رب العزت، اللہ یا رب العزت، ہم کو تیری معرفت حاصل نہیں ہو سکی اور ہم کما حق کہو تیری عبادت نہیں کر سکے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ رسول کہہ رہا ہے۔ یعنی ہم کو تصور کرنا چاہیے۔ یہ میں نے موضوع اس لیے بنایا کہ اگرچہ کہ اگر زندگی رہی تو کبھی تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو ہوگی، ایک مجلس میں کیا گفتگو ہو سکتی ہے اس کے اوپر، لیکن اس لیے کہ چونکہ ہر عبادت کا ایک جز ہے اور ہر دعا کا ایک جز ہے، ہر نماز کا ایک جز ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اہل بیت علیہ السلام کا مقام نہیں سمجھتے اور ان سے محبت نہیں رکھتے، وہ بھی مجبور ہیں اپنی نمازوں میں صلوات محمد و آل محمد پہ پڑھنے کے، چاہے کہ وہ یہ کہتے رہیں کہ وہ اس دنیا سے گزر گئے لیکن پھر بھی کہنا پڑتا ہے۔ تو ان کا کیا مقام ہے؟ ہم کیوں صلوات پڑھتے ہیں؟ صرف اگر ہم کو اس کی معرفت حاصل ہو تو ہماری دعاؤں میں اور تازگی پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ جب اللہ سبحانہ جب رسول خدا یہ کہتا ہے کہ ہم تیری معرفت حاصل، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی قدرت لامحدود ہے، اس کا اقتدار لامحدود ہے، اس کی سلطنت لامحدود ہے، اور یہ نہیں کہ صرف سلطنت اس نے بنا لی اور وہ سلطنت وہاں رکی ہوئی ہے، بلکہ ہر روز اس کی سلطنت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا، لامتناہی ہے۔ اور یہ آج کی سائنس نے بھی، ایسٹرولوجسٹ نے بھی یہ بتا دیا کہ دنیا روزانہ، یعنی ایک وقت نہیں ہے کہ اس وقت پتہ پڑا کہ معلوم ہوا کہ 200 میٹرز بڑھ گئی، ہر وقت کائنات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ رب العزت ہر روز ملائکہ کی، ہزاروں ملائکہ کی تخلیق کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ بیکار تو نہیں کرتا، اس لیے کہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے یہ کائنات۔ اب جو آج کے ایسٹرولوجسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ، ذرا سنبھل کے سنیے گا یہ جو نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے جو کیلکولیٹ کیا ہے، جو کاؤنٹنگ کی ہے کہکشاؤں کی اور ستاروں کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم 200 ملین ستاروں کو گن پائے ہیں، اور ابھی اس سے زیادہ کتنے ہیں کہ جن کو ہم ابھی گن نہیں پائے، کیونکہ ہماری نگاہ اور ہماری دوربین ان تک ابھی نہیں پہنچی اور وہاں کی روشنی بھی یہاں تک نہیں آئی۔ وہ رب العزت جو کہ ابھی سائنسدانوں نے انکشاف کیا کہ اسپیشل انسٹرومنٹس بنائے گئے کہ سورج کے سامنے انہوں نے، کیونکہ سورج کے سامنے کوئی چیز ٹھہر ہی نہیں سکتی، اس کی تمازت، اس کی روشنی اتنی ہے کہ اس کے سامنے دنیا کی کوئی چیز نہیں ٹھہر پاتی، اس میں عکس نہیں آ پاتا۔ اب یہ اور بات ہے، بیٹے یہ اور بات ہے کہ نور محمدی اور نور پنجتن، نور چہارداموسی میں ایسا ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو ان کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا، کیونکہ ان کا نور آفتاب و مہتاب کے نور سے زیادہ ہے۔ یہ اور بات ہے، لیکن اتنے ستاروں کے باوجود ابھی تک یہ انہوں نے کیا کیا کہ ایسا اسپیشل انسٹرومنٹ بنایا کہ سورج کو انہوں نے واچ کیا اور انہوں نے دیکھا کہ دوسرے سیارے ہیں جو دنیا دو طریقے سے گھوم رہی ہے، اوپر سے نیچے بھی گھوم رہی ہے اور یوں بھی گھوم رہی ہے۔ تو اوپر سے نیچے کا تو وہ کیلکولیٹ نہیں کر سکی ابھی دنیا،
لیکن جو یوں اطراف اس کے گھوم رہے ہیں تو انہوں نے کیمرے اسپیشل انسٹرومنٹ لگا کے دیکھا کہ ایک سیارہ ہے جو ادھر سے آتا ہے اور ادھر سے پار ہو جاتا ہے، تو سیارے ہیں اور 50 ایسے، اور جو اپنے ساتھ ایک پوری یونیورس لیے ہوئے۔ تو ہم جو 200 ملین ستاروں کو ہم کیا بات کریں کہ جو سب گردش بھی کر رہے ہیں اور ٹکرا بھی نہیں رہے ہیں، اور مظہر آیات کو وہ بھیجتا ہے اور سورج کو واپس کرتا ہے۔ تو سورج کو واپس کرنا اس کے لیے اتنا بڑا معجزہ نہیں تھا، سب سے بڑا معجزہ تھا کہ دنیا میں سیارے اور ستارے آپس میں ٹکرا کے دنیا ختم نہیں ہوئی۔ تو وہ صاحب اقتدار ایسا تھا کہ سورج کو واپس بھی بلائے، نظام چلتا بھی رہے اور پھر اس کو واپس بھی بھیج دے۔ صلوات محمد۔ تو ہم اگر کچھ معرفت حاصل کر سکیں سروات کی، سروات کہ کیا اس میں کیا عرفان ہے، کیا بلندی ہے، تو ہماری دعاؤں میں زیادہ تازگی پیدا ہو۔ تو اب یہ ہے تو ذات رب العزت، اور جو میں مولا کی حدیث بیان کرنے لگا تھا جو آپ لوگوں کی مانوس ہے، آپ کی سنی بھی ہے، یہ حضرت آدم سے لے کے وہی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور 1400 سال سے وہی قرآن ہے، وہی آیات ہیں اور وہی احادیث ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ لیکن جو دنیا ترقی کرتی چلی جائے گی ہم کو ان کی معرفت اور حاصل ہوتی چلی جائے گی، بس اتنا سا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یا علی، تم کو سوائے میرے اور سوائے اللہ کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ کا کیا مقام کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ یا علی، تم کو سوائے میرے اور سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ اب یقیناً اس کے اندر وضاحت کی ضرورت نہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ یہ 4 معصومین جمع، لیکن اب حدیث کوٹ کر رہا ہوں کہ سوائے تمہارے، مجھے اور اللہ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی معرفت کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور جب یہی دو ایسے ہیں اور اللہ ہمیں اور تمہیں سمجھ سکتا ہے، وہ تو جب وہ خالق ہی، وہ تو خالق ہی، تو جب ان کا یہ مقام ہے اور پھر رسول یہ کہتے ہیں، کہ یا رب العزت تیری معرفت حاصل نہیں ہوئی، اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ وہ ہر لمحے اس کی یونیورس بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے جلوے پہ جلوے نمایاں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے صلوات معلوم ہے کہ آج کی اکرم کو رسول کی معرفت نہیں ہے تو پھر معاذ اللہ وہ آگے توحید دنیا میں عالمین کو اللہ کی ذات کا تعارف کیا کرنا؟ وہی بات جب خود قرآن مجید کہہ رہا ہے قل اللہ احد اللہ الصمد، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اللہ کی پوری معرفت ہے، تو تبھی دنیا میں اعلان ولایت کا، احادیت کا۔ صلوات محمد۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، لیکن رسول خدا مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ بعد میں بات کریں گے۔ صلوات محمد۔ تم کا یہ درجہ ہے کہ جس درجے کو ملائکہ نہیں سمجھ سکتے، یعنی ملائکہ تو ان کے توقع ہے، ملائکہ کا کیا مقام اور ان کا کیا مقام۔ اب ان کے مقام کی بات یہ ہے کہ جب معراج کے اوپر رسول پہنچے ہیں تو 1000 مرتبہ آواز آئی کہ اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، یعنی 1000 مرتبہ ہمارے پیغمبر قربت کی طرف چلتے رہے ان نشانیوں کو، آیات الہی کو دیکھنے کے لیے۔ رب العزت یہ تھوڑی ہے کہ دنیا میں نہیں تھا، عرش اعلیٰ پہ ہے، ہمارا وہ ایمان نہیں ہے۔ جتنا رب العزت یہاں ہے اتنا ہی عرش اعلیٰ کے اوپر، وہ تو سب جگہ، وہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے نہیں گئے تھے، اللہ سے ملاقات، یہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ وہ اس کو اپنے ایک عظیم آیات
کا مطالعہ کرنے کے لیے اور دکھانے کے لیے اور عہد و پیما کرنے کے لیے رب العزت نے وہاں بلایا تھا. اور جب وہاں تشریف لے کے گئے ہیں تو اب یہاں وقت چونکہ رسول وہ ہیں. اول ما خلق اللہ نوری. ہم تو اللہ کی معرفت کو کیا سمجھیں گے جب ہم رسول کو نہیں سمجھ سکتے؟ خود رسول نے اس بات فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے پروردگار عالم نے میرے نور کو خلق کیا. یعنی اس وقت سوائے باری تعالیٰ کے اور کوئی تھا ہی نہیں. یعنی اس وقت نہیں تھا. اگر اس وقت ہوتا تو وقت افضل ہو جاتا اور حضور معزول ہو جاتے. اس وقت موت خلق نہیں کی گئی تھی. اگر موت پہلے خلق کی ہوتی تو وہ پہلی خلق ہوتی اور رسول کی خلقت پہلے نہیں تھی. یعنی اس وقت موت خلق نہیں کی تھی تو موت ان کے اوپر قابض نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ پہلے مخلوق ہیں، وہ بعد کی مخلوق ہے. اسی وجہ سے ان کو موت اور زندگی کے اوپر بھی اختیار ہے. صلوات محمد. اسی وجہ سے ان کو کائنات کے اوپر اختیار ہے کیونکہ یہ مظہر الہی ہے، رب العزت کے مظہر ہے. کیونکہ وہ اس کی ذات ایسی ہے کہ جس سے ذات قلب سے اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، نگاہوں سے یا احساسات سے اس کو نہیں سمجھا جا سکتا. جیسا کہ مولانا مشکل کچھ نے فرمایا کہ میں ایسے خدا کی بندگی ہی نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ. تو لوگوں نے پوچھا آپ نے کیسے دیکھا؟ آپ نے کہا کہ قلب کی نگاہ. تو اللہ کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے قلب کی نگاہ، اپنے قلب کی نگاہ سے دیکھنا ہے. تو چونکہ ہم اللہ کو نہیں سمجھ سکتے تو ایسوں کو سمجھیں جن کو اللہ نے ہمارے پاس بھیجا. اگر ہم ان کو تھوڑا بہت سمجھ جائیں تو کچھ تھوڑی بہت ان کی معرفت جب ہمیں حاصل ہوگی تو اللہ کے جلوے ہمیں کچھ شاید نظر آنے لگیں. اب ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم کو کائنات کو دیکھنا پڑے گا کہ کائنات میں چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں اللہ سبحانہ کے جلوے نظر آ رہے ہیں. کیا جلوے نظر آ رہے ہیں؟ ان کو جب آپ جمع کرتے جائیں اور جب آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں میں کہا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کو رزق دے آسمانوں سے، زمینوں سے، سمندروں سے، فضاؤں سے. تو یعنی ہر جگہ پروردگار عالم کی کائنات ہے اور ہر جگہ رزق کے سامان مہیا ہیں. اب جس کا رزق جہاں سے ملنا ہے اس کو وہاں سے ملے گا. اس وقت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن آج یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ فلکیات کا ایک علم ہے جس میں لوگ جب تحقیق کرتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہاں اس ڈپارٹمنٹ سے ان کو رزق ملتا ہے. اوشنالوجی کا ایک علم ہے. سمندروں میں بستیاں آباد ہیں. جس طرح سے زمین کے اندر زمین پہ بستیاں آباد ہیں، سمندروں میں بستیاں آباد ہیں. اور سمندروں میں بستی کی بات یہ ہے کہ ہر لیول کے اوپر سمندر کے پریشر بڑھتا چلا جاتا ہے. یعنی 1 کلومیٹر اوپر کی سطح سے سمندر میں 1 کلومیٹر پہ اتنا پریشر ہے جس کو آپ کی سائنس کی لینگویج میں اپ تھرسٹ کہتے ہیں کہ اتنا پریشر ہے کہ وہ مچھلی جو 1 کلومیٹر نیچے جس کو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے، اگر آپ اس کو سطح سمندر کے اوپر لے کے آئیں تو پریشر سے وہ دبی ہے، لیکن جب وہ اس کے اوپر پریشر ریلیز ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، وہ پھٹ جاتی ہیں تقریباً. اب وہ مچھلیاں جو اتنی نیچے ہیں جہاں پہ کہ اس کی روشنی بھی نہیں پہنچ سکتی، سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، وہاں پہ پروردگار عالم نے دوسری مچھلیوں کے لیے روشنی کا انتظام یہ کیا کہ ایسی مچھلیاں بنائی جن سے روشنی نکلتی ہے. صلوات محمد. تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں رسول کے اوپر. اب صلوات کب سے بھیجتے ہیں رسول کے اوپر؟ اللہ کے ارادوں میں تبدیلی نہیں آتی. اللہ یہ نہیں کرتا کہ جیسے ایک دنیا میں مثال دے رہا ہوں
کہ آپ نے ماں بڑا خریدا تھا، جو ضروریات بڑھتی چلی گئی، آپ نے کچھ دیواریں گرائیں اور کچھ دیواریں اٹھائیں، اس میں آپ نے گنجائش پیدا کی. یہ ہے انسانی علم. اللہ کا علم ایسا نہیں ہے، پہلے دن سے چونکہ وہ عالم ہے بالذات، تو وہ جانتا ہے. تو اب اگر وہ صلوات بھیج رہا ہے تو جب سے اس نے نور محمدی کو خلق کیا اس وقت سے اس کی صلوات سمجھ آئی. جب اس نے خلق کیا اس وقت سے اس کی صلوات ان کے اوپر ہے، اور جب تک یہ رہیں گے، کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اور ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں کسی ٹائم کے لیے، نہیں، وہ اور ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں تو لا متناہی، جب تک اللہ ہے وہ صلوات اور سلامتی بھیجتا رہے گا، اور جب تک اس کے ملائکہ ہیں وہ بھی بھیجتے رہیں گے. اب یا ایھا الذین آمنو، اب دیکھیے پہلا حصہ کیا تھا اس کو سمجھ لیجیے تاکہ میں دوسرے حصے پر جاؤں، کیونکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو آخری لفظ ہے وہ ہم سمجھتے نہیں اور روانی میں کہہ دیتے ہیں. میں ذرا سا وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میرے بزرگ میرے روحانی استاد بھی ہیں، کیونکہ میں نے ان سے بہت تعلیم حاصل کی ہے، سبق حاصل کیے ہیں، حافظ کفایت حسین صاحب کو ایک سورہ فاتحہ. ان کی تفسیر سے پیش کر رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، کیونکہ کسی اور کی تفسیر میں نے نہیں دیکھی ہے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بات طے ہو. اب یہاں پہ پروردگار عالم نے اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کر لیا اور ملائکہ کو بھی الگ کر دیا. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنو، اب ہماری آپ کی بات ہوئی، اب ہماری آپ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جو ایمان لے آئے ہو، جو ایمان کے راستے کے اوپر چل رہے ہو، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا، ختم نہیں کرنی ہے، صلو علیہ وسلموا، تم بھی ان کے اوپر صلوات بھیجو، کہ جو صلوات بھیجنے کا حق ہے. صلو علیہ وسلموا تسلیما، اور پھر اس کے بعد میں کہہ رہا ہے اور انہیں تسلیم کرو. تسلیما جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تسلیم کرو انہیں کیا تسلیم کرو؟ یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے، سمجھتے نہیں ہیں، یا میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی نہیں سمجھتا، میں بس اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں. صلوات محمد. تو اب انہیں کیا تسلیم کرو؟ اب انہیں کیا تسلیم کرو؟ وہ کیا چیز ایسی ہے کہ جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ تسلیم کرو؟ اور یہ کلام کی بلاغت ہے یہ، کیونکہ معجزہ قرآن کا یہ ہے اور رسول کا بھی معجزہ کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کی بلاغت یہ کہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنی پیش کیے گئے، اور یہی آپ کے کلام کا معجزہ تھا کہ کم سے کم الفاظ میں. تو سلموا تسلیما، آپ تسلیم کیا کرنا ہے؟ صلوات تو ان کے اوپر بھیج دیا، وہ تسلیما کیا کرو؟ اب ہم کو جانا پڑے گا شروع میں جہاں سے شروع ہوئی بات، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان کو تسلیم کرو. کیا تسلیم کرو؟ نبی. کیوں؟ کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو ان کو تسلیم کرو نبی. صرف یہ نہیں کہ ان کے اوپر صرف صلوات بھیجو، بلکہ ان کو تسلیم کرو نبی، تسلیم کرو. کیوں نبی تسلیم کرو؟ وہ تو ہمارے رسول ہیں. ایک مرتبہ بآواز بلند ان کے اوپر صلوات بھیجو جو صلوات بھیجنے کا حق ہے، اور انہیں تسلیم کرو نبی. نبی اس لیے تسلیم کرو کہ ایک مرتبہ زوردار صلوات پروردگار عالم کے دیے ہوئے جو رتبے ہیں ان
میں جو سب سے ابتدائی رتبہ ہے وہ نبی ہے. ویسے تو آپ کہتے ہیں خلیفہ، لیکن خلیفہ جو اس کا نمائندہ ہے وہ خلیفہ ہے، عہدہ اس کا پہلا نبی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں اپنا خلیفہ اپنے ملائکہ سے کہا. تو وہ وقت یاد کرو کہ جب میں نے ملائکہ سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، لیکن وہ خلیفہ بنایا حضرت کو تو وہ کیا تھے؟ نبی. تو صلوات بھیج رہا ہے پروردگار عالم جب سے ان کی خلقت ہوئی ہے، اور کہہ رہا ہے کہ نبی کے اوپر صلوات بھیجتے رہو. لیکن نبی کیوں کہا؟ نبی اس لیے کہا کہ نبی کو درجات بلند کرنے کے لیے ہر نبی کے امتحانات ہوئے، اور جو وہ اپنے امتحانات میں پاس ہوتے چلے جاتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، تو ان کو نبوت سے اعلیٰ افضل ملتا ہے رسالت کا. اور جب رسالت میں ان کے امتحانات لیے جاتے ہیں اور ان میں جب وہ کامیاب ہوتے ہیں تو ان کو مرتبہ ملتا ہے امامت کا. سبحان اللہ. سمجھ بات؟ انی جاعلک للناس اماما. جب حضرت ابراہیم اپنے امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو اب انسانوں کے امام بنا دیے گئے. سمجھ میں آئی بات؟ تو پہلے تو بنے تھے نبی، لیکن بات یہ ہے کہ جب سے نبی کی خلقت ہوئی ہے اس وقت سے ان کے اوپر درود بھیج رہا ہے رب العزت اور ملائکہ. لیکن نبی بنے بعد میں، رسول بنے بعد میں. اب اگر کہہ دیتا کہ سلام بھیجو رسول کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی تھے تو اس وقت اللہ اور ملائکہ کا سلام نہیں پہنچ رہا تھا. وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب سے یہ خلق ہوئے وہ نبی تھے، لیکن اس وقت سے ان کے اوپر سلام ہوا، اور اب یہ رسول بن گئے، امام بھی بن گئے، اور جب تک کہ ان کا وجود ہے ان کے اوپر سلام اللہ اور ملائکہ کا ہوتا چلا جائے. اور اس کی تصدیق میں رسول کی حدیث، اور آپ نے بہت مرتبہ سنے، کنت نبی آدم بین الماء والطین. میں تو اس وقت بھی نبی تھا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم مٹی اور پانی میں تھے. تو بھائی رب العزت سے سوال کرتا ہوں کہ وہ اگر نبی تھے تو کس کے لیے نبی تھے؟ نبی تو ہوتا ہے کسی کی ہدایت کرنے کے لیے، نبی ہوتا ہے اللہ کے کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اس کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے. اگر اس وقت کوئی مخلوق ایسی نہیں تھی کہ جس کی تعلیم و تربیت کی جائے تو اللہ بس کام کرتا نہیں. اللہ ظالم ہے نہیں. لا ینال عہد الظالمین. تم کو امامت کا درجہ نہیں مل سکتا اولاد کو اگر وہ ظالم ہوں گے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ابراہیم سے یہ کہے کہ ظالموں کو امامت کا درجہ نہیں ملے گا اور وہ خود ظالم ہو جائے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسے تھے کہ جن کی تربیت کر رہے تھے رسول نبوت کے درجے کے اوپر. اور وہ کیا تھے؟ اسی لیے آپ سنا ہے کہ ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام والا مشکل کشا جبرائیل کے استاد ہیں. یعنی جبریل اور ملائکہ کو اللہ سبق نہیں دے رہا تھا، یہ سبق دے رہے تھے. صلوات یہ سبق دے رہے تھے، یہ سبق دے رہے تھے. اب کیا بات ہے کہ ہم ان کے درجے کو سمجھتے ہیں، ان کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوکب دوری شاید آپ کی لائبریری میں ہوگی. آپ سے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وہ تمام 303 انہوں نے آیتوں کو جمع کیا اور اتنی بلکہ سے زیادہ کچھ حدیثوں کو جمع کیا. آپ وہ کتاب نہ پڑھیے. مجھے معلوم ہے کہ آج کی زندگی بہت ہیکٹک ہے آپ کے پاس ٹائم. آپ صرف انڈیکس پڑھ لیجیے. آپ صرف انڈیکس پڑھ لیجیے کہ مولا علی کیا کرتے ہیں، کہ میں کیا کرتا ہوں. میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، میں رزق دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں. اور ہر نبی کو میں نے آ کے اس کی مدد کی.
ہر نبی ہر نبی کی مدد کی ہے. اور آپ حیات القلوب پڑھیے، اس میں تو خیر بہت مختصر سے لکھا ہوا ہے، لیکن ہر نبی کی جہاں بھی اسی طرح سے حضرت موسیٰ کے پاس بھی جب حضرت موسیٰ کی بھی آپ نے مدد کی، ہر نبی کی مدد کی ہے. اب حق اور باطل ایک ایسی چیز ہے کہ انسان نے، اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس نے انسان میں ایک انسٹرومنٹ بنایا. میں بہت ہی کروڈ لینگویج میں بات کر رہا ہوں تاکہ جو ہمارے ینگ بچے ہیں یوتھ سمجھ جائیں. اور وہ چیز ہے نفس. نفس ایک ایسا تھرمامیٹر ہے، ایسا انڈیکیٹر ہے کہ دوسرے کو وہ نہیں ہدایت دیتا، دوسرے کو اچھے اور برے کی بات نہیں بتاتا، خود کو بتاتا ہے. خود کو بتاتا ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط. اس کو خود احساس ہوتا ہے. اور سورہ والشمس میں اور سورہ دہر میں ویسے تو بہت ہی آیات اس کی ہیں، لیکن جب اللہ کامل ہے اپنے ہر فعل میں تو وہ کہتا بنفسی وما سواہا، میں نے ایسا حسین، ایسا پرفیکٹ نفس خلق کیا، ایسا، یعنی جب اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے جس سے بہتر خالق کوئی نہیں ہو سکتا تو اس کے اوپر کون نہیں اٹھا. بنفسی وما سواہا، میں نے ایسا پرفیکٹ نفس بنایا. اب تمہارے اوپر ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم سیدھے راستے کے اوپر چلو یا غلط راستے کے اوپر چلو. سورہ دہر، سورہ دہر، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَكَفُورًا. یہاں پہ تفسیر میں اس کا کیا ہے؟ شاکرن سے مراد سیدھا راستہ بھی اس کا شکر ہے، اس کا لطف ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، میں نے ہدایت کر دی ہے انسان کی اس کی خلقت سے پہلے. یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس کو چھیڑوں گا نہیں. میں نے انسان کو ہدایت دے دی ہے اس کی خلقت سے پہلے. اِمَّا شَاكِرًا کفورا. اب یہ اس کا اختیار ہے، اب یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ سیدھے راستے کے اوپر چلے اور شکر بجا لائے اللہ کا، یا غلط راستے کے اوپر چلے اور جہنم کی آگ میں جائے. یہ اختیار میں نے اس کو دے دیا ہے. اور انسان کو بزرگی صرف اسی وجہ سے ملی ہے کہ جس طرح سے کائنات کی دوسری چیزیں اللہ کی رضا کی پابند ہیں، انسان کو کچھ اختیار بھی دیا ہے. اس اختیار کے اوپر اللہ انسان کو کسوٹی بنائی ہے، یعنی ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرے گا اللہ دنیا میں بھی. یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی بات کہ اللہ دنیا میں، لوگ سمجھتے ہیں اللہ دنیا میں فاقے اور امتحان لینے دیتا ہے وہ، لیکن انسان کی حیثیت اور اس کی بساط سے زیادہ امتحان نہیں لیتا. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ اگر ہم متقی ہو جائیں گے تو وہ فاقے کرا دے گا. ارے وہ کیسے فاقے کرا دے گا؟ آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ اپنی اولاد کو فاقے کرا دیں گے کیا؟ اور وہ تو جو والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں اس سے 70 گنا، حدیث کہتے ہیں 70 گنا، میرا ایمان نہیں ہے 70، میں تو کہتا ہوں ہزاروں گنا زیادہ رب العزت اپنے بندے کی محبت کرتا ہے. حضرت نوح کہتے چلے گئے یا اللہ عذاب نازل کر، عذاب نازل کر، عذاب نازل کر. وہ کہتا ہے، رب العزت کہتا ہے کہ میرے بندے ہیں، میں کوئی پیدا کیا ہے. اور پھر کیا؟ اللہ ایک سلوات پڑھی. حضرت نوح پوچھ رہے ہیں یا رب العزت، کیونکہ نوح کی قوم آتی تھی ان کے پاس کہ ہم کشتی بنا رہے ہیں، 300 سال لگے ہیں کشتی کو بنانے میں. یہ فزیکل ڈیمانسٹریشن ہو رہا ہے، نبی فزیکل ڈیمانسٹریشن دے رہا ہے اللہ کی مصلحت، اللہ کی قدرت کہ لوگ دیکھیں جو اس وقت غلط راستے کے اوپر چل رہے ہیں کہ ایک کشتی بن رہی اور مذاق اڑاتے تھے، ریگستان میں کشتی بنا رہا ہے وہ، یہاں کون سا پانی ہے جو یہ تیرے گی؟ اتنی بڑی کشتی تو تم اٹھا کے لے کے بھی نہیں جا سکتے. لیکن کیا ان کو یقین نہیں تھا نوح کی بات کے اوپر. نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، اپنے جیسا مانتے تھے.
اپنے جیسا مانتے تھے. وہ اتنی بڑی کشتی بنائیں گے تو سمندر میں لے کے جائیں گے، ان کے لیے دشوار ہے. لیکن نبی کو اگر نبی مانتے، لیکن جو مانتے تھے وہ مانتے تھے، وہ مدد بھی کرتے تھے کہ ہاں ایسا ہی ہوگا. لیکن پروردگار عالم ایک عجیب پروردگار، وہ کہتا ہے کہ اے نوح، جب تک کہ ایک ایک بندے کے اوپر حیات القلوب، میں ریفرنس دیتا جا رہا ہوں تاکہ آپ اپنی تسلی کرتے چلے جائیں. حیات القلوب آپ کو کبھی دوری پڑی ہے. حیات القلوب وہ کہیے کہ جب تک کہ ایک ایک بندے کی پوری طرح سے ہدایت نہیں ہو جائے گی، اے نوح میں ان کو تباہ نہیں کر سکتا، اپنی حجت پوری کرنی ہے. یہ وہ اللہ ہے کہ جس نے فرعون کو خلق کیا، اور فرعون اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، لیکن فرعون کی دعاؤں کو بھی اس نے پورا کیا. فرعون دعائیں مانگتا تھا. فرعون کے دروازے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اور یقین ہے مجھے کہ آپ لوگوں کے دروازوں کے اوپر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا. اس کو یہ معلوم تھا کہ جس گھر کے دروازے کے اوپر یہ لکھا ہوگا اس گھر میں بلائیں اور آفتیں نہیں آئیں گی، اور میں تو کفر کرتا ہوں اس کی رحمت سے سوا ہے یہ کہ میرے قصر کو تاراج کر دے. ایمان تھا اس کو. میں واقعات چونکہ موضوع وہ نہیں ہے میں وہ ذکر نہیں کروں گا، تو بس ایک مرتبہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی ہدایت ہو جائے، اور ہدایت ہونے کے بعد اب جب اس نے ہدایت کر دی ہر ایک کی، تو اب جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر ایک کی ہدایت کر دی، عالم ذر میں ہر ایک کی ہدایت کر دی، تو آپ مجھے بتائیے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے انسانوں کو فطرت کے اوپر پیدا کیا. وہ فطرت کیا ہے؟ جو اس کی رضا ہے. اس کی رضا کیا ہے؟ حق. اس کی رضا کیا ہے؟ حق. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کا کسی مذہب کے انسان کو لے لیجیے، آپ عیسائی کو لے لیجیے، یہودی کو لے لیجیے، ہندو کو لے لیجیے، ایتھیسٹ کو لے لیجیے، مسلمان کو لے لیجیے، بدھسٹ کو لے لیجیے، اور بہت سے مذاہب، روز روز نئے نئے مذاہب ہیں. کوئی ایسا شخص ہے کہ جو نیکی کو نہ پسند کرے اور برائی کو پسند کرے؟ کوئی نہیں. کوئی ایسا شخص ہے کہ جو سچ کو نہ پسند کرے without any discrimination or bias of skin and color or religion. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ودیت کر دی ہے ہمارے نفوس میں. جب پیدا کیا ہے تو کسی کو بلا کے بٹھا دیجئے، ہر شخص اچھی بات کو پسند کرے گا اور بری بات کو کنڈم کرے گا، اور یہ اس کی ہدایت ہے. اور اس کی ہدایت کیا ہے؟ پروردگار عالم نے آدم کو خلق کرنے کے بعد جبرائیل کو بھیجا آدم نے. یہ ابھی گزشتہ مجلس میں ٹورانٹو میں کر کے آیا ہوں، تو میں ریپیٹ عام طور سے نہیں کرتا، لیکن چونکہ ایک یہاں نقطہ پیش کرنا ہے تو عرض کر رہا ہوں کہ جبرائیل کو بھیجا حضرت آدم کے پاس کہ یہ 3 چیزیں ہیں، 3 گفٹس ہیں، اور آدم سے کہو کہ ان میں سے ایک کو چوز کر لیں. آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت مشہور. کیا چیز تھی؟ ایک تھا عقل، ایک تھا ایمان، اور ایک چیز تھی حیا. حیا کیا مطلب؟ شائنس. کیونکہ شائنس ایک بڑا ایٹریبیوٹ ہے. ان تینوں میں سے ایک کو چوز کر لو. آپ بھی کبھی ایسا نہیں کرتے کہ اگر کسی کی سالگرہ ہو رہی ہو، برتھ ڈے پارٹی ہو، میلاد ہو رہا ہو بچوں کے لیے، آپ تو آپ 3-4 گفٹ لے کے جائیں کہ ایک چوز کر لو؟ تو مشکل ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے. وہ یہ کہے گا کہ مجھے ساری چاہیے، ایک ہی لے کے جاتے ہیں.
تو اب جبرائیل ہے تو یقیناً انہوں نے پوچھا ہوگا، میں اپنے الفاظ تو حدیث میں نہیں بیان کر سکتا ورنہ کفر میں آ جاتا ہوں، پوچھا ہوگا کہ میں تینوں کیوں نہ رکھ لوں، سبھی اچھے لگتے ہیں؟ نہیں، اللہ کا حکم ہے ایک لے سکتے ہیں، ایک ہی لے سکتے ہیں۔ تو مجھے یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے کتنی دیر سوچنے میں لگائی، لیکن انہوں نے عقل کو قبول کر لیا، ان کا یہ عقل کو میرے پاس چھوڑ جاؤ اور مذہب کو اور حیا کو لے جاؤ۔ اب جبرائیل نے مذہب سے کہا کہ چل میرے ساتھ، تو مذہب نے کہا کہ میں تو نہیں جا سکتی کیونکہ میں تو عقل کے ساتھ رہتی ہوں، میں نہیں جا سکتی، میری جدائی عقل سے نہیں ہو سکتی۔ اچھا جبرائیل چھوڑ دو، بھائی حیا سے کہا کہ چل میرے ساتھ، نہیں میں نہیں جا سکتا کہ میں تو جہاں عقل ہے وہاں رہتی ہوں، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو عقل ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کے پاس عقل ہے تو وہ کبھی برائی کو سوچ بھی نہیں سکتا، برائی کو سوچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں ودیت کر دی پروردگار عالم نے خلق، اور اسی وجہ سورہ طہ اور سورہ وشم کی آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا اور یہ عرض کیا کہ کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا کہ حق کو چھوڑ کے باطل کی طرف چلا جائے۔ لیکن کیا چیز ہے جو انسان کو باطل کی طرف لے کے جاتی ہے؟ یہ اس کا نفس ہے، یہ نفس جانتا ہے کہ حق یہ ہے اور حق کو ٹھکرا دیتا ہے اور باطل کو پسند کر لیتا ہے۔ میں تو چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہوتے مسائل کی طرف آ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ صلوات ایک مرتبہ پروردگار عالم نے جب یہ فیصلہ کر لیا تھا تو پھر اب اس نے ایسا انسان کو بنا دیا کہ غلطی اگر کرے تو اپنے آپ ہی کو بلیم کرے، خود اپنے آپ کو بلیم کرے گا، کسی قسم کی اس نے اپنی طرف سے کمی نہیں چھوڑی۔ تو اب ہمارے پاس ایک حدیث کوٹ کر رہا ہوں کہ کیا ہے دین، کیا ہے اور عقل کیا ہے، اور یہ معصومین کی طرف سے لا عقل لہو لا دین لہو، جس کے پاس عقل نہیں ہوگی اس کے پاس دین بھی نہیں ہوگا۔ تو یعنی اب اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی کہ اگر عقل، توجہ، اگر عقل انسان کی شکل میں بن کے آ جائے تو وہ یا نبی یا رسول یا امام ہوتا ہے، اور اگر غیبت میں چلی جائے عقل تو پھر وہ عقل ہوتی ہے ذہن میں، سمجھ میں آئی بات؟ تو اب دنیا میں چاہے انسان کچھ بھی کہنا کی کوشش کرے کہ مجھ کو ہدایت نہیں ملی، تو یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہدایت نہیں ملی، کیونکہ جب شیطان اس کو کسی برائی کی طرف راغب کرتا ہے تو انسان جانتا ہے کہ یہ کام میں غلط کر رہا ہوں، وہ جسٹیفائی کرتا ہے۔ مولا متقیان کا ارشاد ہے کہ کوئی انسان برائی نہیں کرتا جب تک کہ اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر لیتا اس برائی کو عمل میں لانے کے لیے۔ تو آپ کو اپنے نفس سے جنگ کرنی پڑتی ہے برائی کرنے کے لیے، سمجھ آئی بات؟ جنگ کرنی پڑتی ہے نفس سے، اور اسی وجہ سے جو اپنے نفس کو قابو میں کیے ہوتے ہیں آپ ان کے چہروں کا نور تو دیکھیے، کیوں کہ انہوں نے اللہ سے لا لگائی ہے، انہوں نے رسول سے، انہوں نے قرآن سے لا لگائی ہے۔ جب وہاں سے لا لگائی گئی ہے تو وہ نور تو ساتھ ہوگا، اس کے پاس آئے گا۔ نمرود بھی یہ جانتا تھا کہ ابراہیم حق پہ، فرعون بھی یہ جانتا تھا کہ موسیٰ حق پہ، اور یہ چونکہ ان کا فیصلہ جب انہوں نے حق کو دیکھ لیا، معجزات کو دیکھ لیا، معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی باطل کی طرف رہے، ذرا توجہ کیجیے، باطل کی طرف رہے، یعنی انہوں نے یہ فیصلہ ہی کر لیا تھا کہ حق اگر سورج کی طرح سے میرے سامنے ابراہیم کی طرف سے آگ سرد ہو جائے
اور وہ بیٹھ جائیں اور آگ گلزار ہو جائے اور دریا راستہ بنا دے موسیٰ کے لیے، تو بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ حق کتنا بھی روشن ہو کہ ہمارے سامنے آ جائے گا، ہمیں حق کے اوپر عمل کرنا ہی ہے۔ تو اب جب آخری رسول ہے، تو اب اگر آپ کے پاس قرآن آیا ہے، آپ کے پاس سے مراد مسلمانوں کے پاس، رسول کی امت کے پاس قرآن آیا ہے، تو یہ قرآن کون لایا ہے؟ رسول لائے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جبرائیل تو ہمارے پاس نہیں آئے، ہم کو تو قرآن رسول کے ذریعے سے ملا۔ اب جبرائیل کا جو اللہ کا رشتہ ہے اس کے اوپر گفتگو نہیں کرنی ہے، مشکل ہو جائے گی۔ پھر حافظ صاحب کی دوسری میں ایک آیت کی تفسیر بیان کرنی شروع کر دوں گا، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، پھر مشکل ہو جائے گی اور آپ لوگ وقت سے پہلے جائیں گے نہیں، اور آج تعبد بھی اصل بات ہے۔ تو خوشنودی زہرا سلام اللہ علیہ بلندر ہمارے پاس جو قرآن آیا ہے وہ رسول سے آیا ہے، تو ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ رسول سے آیا، ہم نے رسول سے لیا کیونکہ ہمارا ایمان ہے رسول کے اوپر کہ یہ صادق تھے اور امین تھے، ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو۔ گفتگو ایمان والوں سے ہے، یعنی ایمان والوں کی تفسیر اگر بیان کی جائے تو اس سے مراد متقین سے ہے، مسلمین سے نہیں، والناس سے نہیں ہے۔ تو اے وہ ایمان والو جن کو ہدایت ہو گئی، تو تم کس کو مانو گے؟ اطیعوا اللہ، اللہ تو آ کے بات کرتا نہیں، ورسول واولی الامر منکم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم کو قرآن لینا ہے تو رسول کی بات ماننی پڑے گی، ہے نا؟ رسول کی بات ماننی پڑے گی۔ اگر ہم نے رسول سے انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے قرآن سے بھی انکار کر دیا۔ رسول سے اگر ہم نے انکار کر دیا تو ہم نے اسلام سے بھی خارج ہو گئے۔ جب اسلام سے خارج ہو گئے تو قرآن کو بھی ہاتھ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ قرآن آدم سے لے کر، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آدم سے لے کے خاتم النبیین تک پورا قرآن متشابہات ہے، وہ علم کسی کو ہے ہی نہیں کہ ہمارے رسول کو اور چادہ معصوم کا۔ آدم سے لے کے خاتم النبیین تک یہ قرآن متشابہات ہے، اور ہمارے رسول پہ اور اہل بیت علیہ السلام پہ یہ قرآن محکمات ہے۔ تو یہ قرآن راسخون فی العلم کے لیے آیا ہے، ایسے ویسے کے لیے تو آیا ہی نہیں، ایسے ویسے کے لیے تو یہ آیا ہی نہیں۔ جب یہ آیا ہی نہیں تو اگر تم کہو کہ حسبنا کتاب اللہ تو تم خاک سمجھو گے، تم خاک سمجھو گے، قرآن تو تمہارے لیے آیا ہی نہیں۔ اور رسول کے حکم کی عدولی کر کے اسلام سے پہلے فارغ ہو گیا۔ کیا نعرہ حیدری! آپ اسلام سے فارغ نہیں ہوئے بلکہ آپ نے اپنے نفس کی اطاعت کی۔ کیا کہنے، بہت خوب۔ جو جو اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے، معصوم نے کیا کہا؟ میں کیا کروں، میں قرآن اور معصوم سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، میرے یہی حدود ہیں۔ صلوات اس نمبر کے اوپر انہی کا ذکر ہونا چاہیے، کیا دوسروں کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ معصوم کا قول بیان کر رہا ہوں کہ اپنی محفلوں کو فضائل علی سے زندگی عطا کرو، یہ ذکر ان کے فضائل اور ان کے مسائل کے لیے ہے۔ تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو تو آپ نے فارغ کر لیا، کیوں کہ جو نفس نمرود کا تھا وہی نفس آپ کا ہے، جو نفس فرعون کا تھا وہی نفس آپ کا ہے۔ انہوں نے خدا اور رسول اور
اور آپ نے خدا اور رسول سے منہ موڑا، آپ کے نفس میں اور ان کے نفس میں کوئی فرق نہیں رہا، تو وہ کافر۔ لیکن ابھی ایک اور بات یہاں پہ کہنی ہے، ایک اور یہ بات کہنی ہے کہ میں جھوم جاتا ہوں اپنے مولا کے اقوال کے اوپر کہ ایک حدیث ہے ایسی کہ اس کے اوپر گھنٹوں انسان گفتگو کرتا ہے۔ کسی نے مولا مشکل کشا سے پوچھا، صلی اللہ محمد خوشنودی امیر المومنین علیہ السلام صلوات۔ کسی نے یہ پوچھا کہ دنیا میں، ذرا غور سے سنیے، میں اپنے نتیجے کے اوپر پہنچ رہا ہوں۔ کسی نے یہ پوچھا مولا مشکل کشا سے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بندگی کس کی جاتی ہے؟ کیا سوال ہے! میں کہتا ہوں کیا امیر، کیا گہرا، کتنی ڈیپتھ ہے اس کوئسچن، کتنی ڈیپتھ ہے اس کوئسچن کہ سب سے زیادہ بندگی کس کی جاتی ہے؟ مومن بھی، بہت محتاط ہو کے کہہ رہا ہوں اور میرے سپورٹ کے لیے ابھی حدیث پیش کروں گا، مومن بھی کبھی کبھی بندگی غیر اللہ کی کر لیتا ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا ظہر امام سے پہلے، یہ آثار ظہر کہ عورتیں لباس پہنی ہوں گی اور پورے اعضاء جسم کے نظر آتے ہوں گے، پردہ نہیں ہے۔ ایک وقت تو آئے گا ظہور سے پہلے کہ والدین اپنی اولادوں کی بندگی کریں گے۔ ہائے اگر میں نے اس کو منع کیا تو یہ 911 کو کال کر لے۔ ایک وقت وہ آئے گا، عورتوں میں تو آواز نہیں جا رہی، ایک وقت وہ آئے گا کہ مرد اپنی عورتوں کی بندگی کریں گے۔ عرض یہ کرنا تھا کہ یہ نفس کی بندگی، تو سوال اس نے یہ کیا، میں چند منٹ کی معذرت چاہتا ہوں، میں اپنے وقت سے شاید تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤں، لیکن مقصد کے اوپر پہنچنا ہے کہ یا امیر المومنین، دنیا میں سب سے زیادہ بندگی کس کی ہوتی ہے؟ تو یعنی مولا یہ نہیں کہتا کہ تم مسلمانوں کی تو بات نہیں کر رہے ہو نا، نہیں، مولا یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بندگی لوگ اپنے نفس کی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی مجھے یہ تاج محل چاہیے، چاہے مجھے اپنی ضروریات میں سے کارنر کٹنگ کرنی پڑے، اب مجھے یہ چاہیے چونکہ فلانے کے پاس ایسا ہے، اب مجھے یہ چاہیے تاکہ میرا اسٹیٹس یوں نظر آئے۔ یہ سب کیا ہے؟ اپنے نفس کی بندگی ہے، اپنے نفس کی بندگی۔ آپ اپنے نفس کے غلام ہو گئے ہیں، اور یہ ہونا کیا چاہیے کہ آپ کو اللہ کا غلام ہونا چاہیے، آپ کو اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، اس کی رضا سے ہر کام ہونا چاہیے۔ آپ کو جو چاہیے ہے وہ اللہ دے گا، لیکن اس نے کہا ہے کہ جیسی تمہاری نیت ہوگی، حلال کا ہوگے تو حلال سے دوں گا، حرام کی نیت ہوگی تو حرام سے دوں گا، لیکن دینے والا میں ہوں۔ تو گفتگو یہاں پہ تھی کہ انسان سب سے زیادہ اپنے نفس کی بندگی کرتا ہے، بس انسان کامل وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے۔ تو جس نے یہ کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ان کو آپ کمپیئر کریں ان سے، لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ بندگی اپنے نفس کی کرتا ہے، اور لوگ بتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، لیکن بتوں کی، آئیڈلز کی پرستش کرنے سے، ورشپ کرنے سے زیادہ کم تر گناہ اور زیادہ عظیم کفر ہے اپنے نفس کی بندگی کرنا۔ یعنی وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو عرفان حاصل نہیں ہوا رب العزت کا، وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے، ان کو شاید معاف کر دے، لیکن جو اپنے نفس کی اطاعت میں کہہ دے کہ حسبنا کتاب اللہ،
اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جو ان کے اور دوست تھے، چاہے آپ ان کو فرعون کہیں، چاہے آپ ان کو نمرود کہیں، لیکن جہاں وہ جائیں گے وہاں یہ جائیں گے۔ میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا۔ اب ان سے زیادہ افسوس مجھے ان لوگوں کے اوپر ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنے نفس کی بندگی میں رسول سے ہاتھ چھوڑا اور کتاب سے ہاتھ چھوڑا، لیکن ان بدبختوں کا کیا ہوگا جو ان کے پیچھے چل گئے اپنے نفس کو بھی لائے۔ ابھی تک چل رہے ہیں بس آج 8 ربیع الاول، مومنین کے اوپر آج کا دن بہت سخت ہوتا ہے۔ چاند رات محرم سے ہم انتظار کرتے ہیں کہ اب محرم آیا، اب محرم آیا۔